مولانا قاسم القادری اشرف نعیمی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں خیریت سے ہیں حضرت؟ علی اصغر بول رہا ہوں. جی علی اصغر بول رہا ہوں. جی فرمائیے. اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے حضرت؟ جی سب کرم ہے اللہ کا فضل. آپ بتائیں کیسے؟ حضرت یہ میں بول رہا تھا کہ ایک کتاب ہے، فیض احمد اویس صاحب کی کتاب ہے، رسائل اویسیہ. محمد حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی رضوی، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 24 پر، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال سب کو معلوم ہے. یعنی ابو طالب کے کفر کے موقف کو اختیار کرنے کے بعد گوناگوں مصائب و آلام میں مبتلا ہو گئے. سیدی علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالہ مبارک میں ان کے بعد مصائب کا ذکر کیا ہے، جو کہ ملا علی قاری کو آخری عمر میں پہنچے. تو اگل کیا ہے، مثلا فقر اور مسکنت، یہاں تک کہ اکثر اپنی کتب بھی فروخت کر ڈالی. تو کیا کفر کا موقف نہیں رکھنا چاہیے ضرورت؟ کیا لکھا علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے؟ کہ ابو طالب کے متعلق کہ کفر پر انتقال ہوا، ان کا ایمان نہیں لائے تھے. صحیح لکھا ہے؟ جی ہاں. ہاں صحیح لکھا انہوں نے. تو پھر ایسا کہنے والا عذاب کا مستحق ہوگا حضرت؟ کیوں عذاب کا مستحق کیوں ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر یہاں لکھا ہے کہ مصائب و آلام آئے. وہ مصائب و آلام میں ساتھ رہے. انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا. جی ان کا نام ادب سے لیا جائے گا، لیکن بالکل صحیح کہا آپ نے، ادب سے لینا چاہیے. ہاں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے اس میں علماء دو گروہ ہیں. جی. اہل سنت کے علماء کے ہوں. بعض جو ہے اس کے عدم کفر کے قائل ہیں، جی. اور بعض کفر کے قائل ہیں. تو حضرت نے یہ حسام الحرمین کا مسئلے پہ کلام نہ کیا جائے، بہتر یہ ہے کف لسان کیا جائے. حضرت اصل میں مسئلہ یہ ہے حضرت، دیوبندی لوگ اکثر یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ایمان ابو طالب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی، یہ احمد رضا اکیڈمی، اس میں کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں تو قرآن پاک کی 2 آیت اور حدیث بخاری شریف کی حدیث سے ان کے کفر کو ثابت کیا گیا ہے. تو اکثر تو صحیح ہے، وہ اعلیٰ حضرت اسی پہ قائم ہے. امام عشق و محبت نے یہ لکھا. تو حضرت دیوبندی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن کا کفر قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کے کفر پہ تو سکوت اختیار کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، برا بھلا نہ کیا جائے. اور علماء دیوبند کے جو دیوبند کے اکابر ہیں، ان کے مطابق کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور یہ حکم لگا دیا گیا ہے کہ من شک فی کفری و عذابی و کفر، جبکہ ان کی کفر جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو جن کا کفر قرآن حدیث سے ثابت، ان کے کفر پہ سکوت اختیار کیا جا رہا ہے. اور من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، تو کافر کے کفر پہ کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو پھر وہاں خاموشی اختیار کی. ان کے کفر میں تھوڑی شک کر رہے ہیں. ان کا نام تعظیماً لیا جائے گا اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی تھے. اچھا. اور ان کی خدمت کرنے میں وہاں جو ہے یہ تھوڑی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے کفر میں شک نہ کریں. لیکن ان کو مسلمان نہیں کہیں گے نا حضرت؟ مسلمان نہیں کہیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی خدمت کی کہ آپ ان کا ذکر خیر سے کریں، ہاں اچھائی سے کریں. اچھا. لیکن حضرت نے تو گستاخیاں کی حضور کی شان میں. تو ان کے کفر پہ شک کرے تو کافر ہے؟ کن کے کفر میں؟ یہ علماء دیوبندی کفر پہ شک کرے تو؟ ان کے عقائد باطلہ واللہ پر آگاہ ہو کر جی جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. ان کے عقائد باطلہ واللہ ظہر من الشمس بدلہ من القمر ہیں. حضرت کوئی اگر اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ دیوبندی اکابر کا عقیدہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقیدہ لکھنے کے بعد بھی کہ ہم ان کو مسلمان جانتا ہوں، میں ان کو مسلمان جانتا ہوں. بہاویہ نے لکھا ہے. ہاں ایک کتاب کوئی نے لکھا ہے. نہیں، اگر کوئی کتاب میں ایسا لکھا جائے کہ بھئی یہ عقیدہ ان کا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو کہے کہ بھائی یہ عقیدے کے باوجود بھی مسلمان ہیں. ان کے عقائد پر آگاہ کریں. جو کتابیں ہیں تہذیب الناس ہے جی اور براہین خافیہ ہے، جی ان کتابوں سے لوگوں کو حضرت
تمہید ایمان جو ہے حسام الحرمین کے 1 سال بعد چھپی ہے نا حضرت؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، ہاں، یہ کتاب پہلے چھپی لیکن چھپی نہیں 1 سال بعد چھپی ہے حضرت۔ آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیا ہے تمہید ایمان والا، صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں، بھیجیے واٹس ایپ میں۔ اس میں فاضل بریلوی صاحب نے مسلمان مانا ہے حضرت 3 اکابر کو، کس کو؟ اسماعیل دہلوی کو اور گنگوہی کو اور امبیٹوی کو۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت پہنچ گیا ہے، ذرا واٹس ایپ کھولیں، پہنچ چکا ہے، ذرا کھول لیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس جی، کی توبہ مشہور ہو گئی تھی اس کس کی توبہ حضرت، کس کی توبہ؟ اسماعیل کی، اس لیے کافر نہیں کہا حضرت تمہید ایمان کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہوگی حضرت، ہے حضرت؟ جی حضرت تمہید ایمان کے اندر ہے جو کسی انبیاء کی توہین کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں، ادنا توہین کرے۔ تو پھر اسماعیل دہلوی کی بہت ساری واٹس ایپ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں دیکھتا ہوں۔ پھر جواب کس طرح ملے گا حضرت؟ جی جواب کس طرح ملے گا مجھے؟ اب دیکھوں گا میں نے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ لیکن حضرت آپ نے جو ایک بات کہی توبہ کر لیا ہے، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسماعیل، توبہ مشہور تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ حضرت جی تمہید ایمان میں اصول ہے جو انبیاء کی گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں، تو مشہور کہاں پہ تھی حضرت؟ دیکھتے ہیں اس کو کیا لکھا ہے امام عشق و محبت نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں۔ حضرت یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ارے خدا کے بندو بھائی، میں نے کہا کہ بھیج تو دیکھوں گا۔ حضرت بھیج دیا، دیکھیں نا حضرت بھیج دیا، پہنچ چکا ہے، ذرا دیکھ لیں حضرت۔ فون رکھنے کے بجائے اگر حوالہ دیکھ لیں تو ابھی آپ جواب دے سکتے ہیں حضرت۔ دیکھتے ہیں، ہم اس کو پھر دیں گے باپ۔ حضرت ابھی دے دینا حضرت تاکہ حوالہ موجود ہے۔ دیکھیں 3 علماء کو مسلمان، دیکھیں گے کیا لکھا ہے امام عشق و محبت نے، ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے۔ حضرت پھر کب جواب دیں گے حضرت؟ جب وقت ملے گا دیں گے جواب۔ حضرت ابھی تو وقت ہے، ذرا 2 منٹ نکالے۔ یہ کفر ایمان حضرت عوام بہک رہی ہے، عوام پریشان ہے حضرت۔ یہ حضرت جی تو گئے یار، فون کاٹ دیا حضرت جی نے۔ اے اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے عالم ہیں۔ سامعین دیکھیں ان کا لقب دیکھیں، لکھا ہے محمد قاسم القادری اشرفی نعیمی۔ اور ان کے حالات دیکھیں کہ ان کا ابھی تک تحقیق نہیں ہے کہ پہلے کفر کا فتویٰ دیا ہے حسام الحرم نے، بعد میں تینوں کو مسلمان مانا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہر ممبر پر، مسجد کے ممبر پر اور مجلس میں، جلسے وغیرہ میں جہاں ان کو موقع ملے بس علماء دیوبند کافر نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ اتنے بڑے مولوی ہیں اپنے دھرم اور مذہب کے، کیا بتائیں سامعین، یہ بڑے بڑے مولوی ہیں، یہ جب جواب دے نہیں پا رہے ہیں تو ان کے عوام کیا دے گی؟ بس ان کے عوام آتی ہے، یا ارشد پادری ہے، جہالوتی ہے، صادق کالیہ چرکٹ ہے، منور نسبندی ہے، اور کیا کیا کہیں، کس کو کہیں۔ اللہ بچائے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کی تکفیری ٹولے کو ہدایت دے۔